قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمتوں کا بیان فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا ہے، اور ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ وداعیا الی اللہ باذنہ، ہم نے آپ کو اللہ کی جانب دعوت دینے والا بنا کے بھیجا ہے، اس کے حکم کے ساتھ، اس کے اذن کے ساتھ، وسراجا منیرا، اور ہم نے آپ کو چمکتا ہوا آفتاب بنا کے بھیجا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم داعی الی اللہ ہے، اللہ کی طرف دعوت دینے والے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ تمہارا رب ہے، تمہارا خالق ہے، تمہارا مالک ہے، تمہارا رازق ہے۔ حضور نے عقائد کی پاکیزگی اپنی امت کو عطا فرمائی۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ مضبوط ہوتے ہیں نا، توانا ہوتے ہیں، ذہنی طور پر طاقتور ہوتے ہیں اور دنیا میں بڑے بڑے کام کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے عقیدے مضبوط ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے پاس اسباب بھی ہوتے ہیں، صحت بھی ہوتی ہے، گنجائش بھی ہوتی ہے، لیکن وہ لوگ نظریاتی طور پر کمزور ہوتے ہیں، فیصلے کی قوت ہی نہیں ہوتی۔ یہ کام کر لوں کہ نہ کروں، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا بنے گا۔ بات بات پہ ان کے ہاتھ پیر پھولنے لگتے ہیں، بات بات پہ وہ گھبرانے لگتے ہیں، ذرا ذرا سی بات کا پریشر لیتے ہیں، کنفیوز رہتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وسعت بھی ہے، صحت بھی ہے، تعلیم بھی ہے، ڈگریاں بھی ہیں، کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ تو یاد رکھیے، جن لوگوں کا کوئی عقیدہ نہیں ہوتا، کوئی نظریہ نہیں ہوتا، کوئی سوچ نہیں ہوتی، وہ پیچھے رہ جاتا۔ اللہ کے محبوب نے نا ہمیں عقیدہ دیا ہے۔ حضور نے ہمیں بتایا کہ اللہ وحدہ لا شریک۔ نبی پاک نے ہمیں بتایا ہے کہ میں اللہ کا آخری رسول ہوں، رسولوں کا امام ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے کہ گویا تم نے ڈرنا نہیں، موت وقت سے پہلے نہیں آئے گی، موت کا وقت مقرر ہے۔ یہ عقیدہ دیا ہمیں قرآن و حدیث نے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے کہ تمہارا رزق جو تمہارا مقدر ہے وہ تمہیں ملے گا۔ حضور نے یہ ہمیں عقائد دیے کہ اس مرنے کے بعد پھر ایک زندگی ہے، ہمیں اٹھنا ہے۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، جب متقی اور پرہیزگار لوگوں کی شان یہ ہوگی کہ وہ رب کی بارگاہ میں مہمان بنا کر پیش کیے جائیں گے۔ تمہیں قبروں سے اٹھنا ہے، نکلنا ہے۔ اس کے بعد ایک زندگی ہے، کچھ فیصلے وہاں ہونے، حتمی اور حقیقی اور اصلی فیصلے وہاں ہونے۔ تو جب اس طرح کے نظریات لوگوں کے ہو جاتے ہیں نا، پھر لوگ کمزور نہیں رہتے، پھر ان میں خوف نہیں رہتا، پھر وہ سہمے ڈرے نہیں ہوتے، پھر وہ زندگی میں آگے جانے کے لیے کوئی چور رستہ اختیار نہیں کرتے، وہ پھر حلال حرام کی ہمیشہ تمیز کرتے، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے خالق مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ رزق ہماری چلاکیوں سے نہیں آنا، خدا کے فضل سے آنا۔ پھر وہ کبھی بھی کوئی غلط راہ اختیار نہیں کرتے۔ نبی پاک نے عقائد دیے۔ حضور علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے لوگوں کا عقیدہ ہی کوئی نہیں تھا۔ کوئی ہاتھ سے بنائے ہوئے مٹی کے بتوں کو پوجتا ہے، کوئی معاذ اللہ چاند سورج کی طرف دیکھتا ہے۔ اوہام پرستی، وہموں کا شکار ہونا،
اور قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ وہ لوگ حج کر کے آتے تو اپنے گھروں کے دروازوں سے نہیں گزرتے تھے، پیچھوں سے چھلانگے لگا کے دیواریں پلانگ کے آتے کہ ہم نیک ہو گئے ہیں اور دروازے جو ہیں یہ پاک نہیں ہیں۔ وہ قربانیاں کرتے تو ان کا خون بیت اللہ کی دیواروں سے ملتے معاذ اللہ، سارے کپڑے اتار کے کعبۃ اللہ کا طواف کرتے۔ ان کے اندر وہم تھے، اوہام پرستی تھی، طرح طرح کی چیزیں ان کے دلوں میں آ گئی تھی۔ نبی پاک تشریف لائے تو کریم رسول داعیہ اللہ ہیں، حضور نے ان کے نظریات کو مضبوط کر دیا، حضور نے انہیں پختگی عطا کر دی، طاقتور کر دیا ان کے ذہن کو۔ یہ حدیث آپ سب نے یاد رکھنی ہے، ذہن میں بٹھانی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ عبداللہ ساری دنیا مل کے تیرا کچھ بگاڑنا چاہے نہیں بگاڑ سکتی جب تک اللہ کی حکمت کا تقاضا نہ۔ بلا وجہ ڈرنا، بلا وجہ سہ میں رہنا، بلا وجہ حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو حالات بدل جاتے ہیں، ایک جیسے نہیں رہتے۔ ساری دنیا مل کے تیرا کچھ بگاڑنا چاہے تو بگاڑ سکتی نہیں جب تک اللہ کی حکمت کا تقاضا نہ ہو، مشیت الہی نہ ہو۔ اور فرمایا سارے دنیا دار مل کے بھی تیرا کوئی سوارنا چاہے، سوار نہیں سکتے جب تک اللہ کی رضا نہ ہو۔ خوف کس بات کا، وہم کس بات کا؟ ہمیں نہ کچھ لوگ وہم میں ڈالتے اور ہم بڑی جلدی وہم میں آ جاتے۔ یہ آپ چلے جائیں کسی بابا جی کے پاس جو تویز شویز نہیں دیتے، 9 بجے سے زور تک مردوں کا ٹائم ہے اور عصر سے مغرب تک بیویوں کا ٹائم ہے۔ بابا جی نے کوئی کب نہیں سوائے لوکاں نوں وہمی کرن دے۔ تینوں کسی نے کچھ کیتا ہے؟ جننے منڈیاں دا کام کرن نوں دل نہیں کردا انہاں سارے نوں جادو ہو گیا۔ آپ کا کام کرنے کو دل نہیں کر رہا، محنت کرنے کو دل نہیں کر رہا، آپ کو نظر لگ گئی۔ خدا کے بندو، مومن کی بڑی شان ہے، مومن کا بڑا مرتبہ ہے، مومن مضبوط اعصاب کا مالک ہوتا ہے۔ کمزور باتیں کرنا، وہ جی بلی میرا رستہ کاٹ گئی تھی، آج مجھ سے دودھ گر گیا تھا، مجھے پیچھے سے آواز نہ دینا، یہ مومن کا کام ہے۔ مسلمان ایسی باتیں کرتے ہیں اور پھر 2-4 حادثات واقعات تو کسی کے ساتھ ہوئے ہی ہوتے ہیں، لوگ اس کو بنیاد بنا کے لوگوں کو کمزور کر دیتے ہیں۔ وہ پتہ نا آپ کو خواب آئی تھی، تو خواب میں تو شیطان بندے کے ساتھ کھیل جاتا ہے، اس میں آپ ڈر گئے، آپ کو تو طاقتور ہونا چاہیے تھا۔ تو نظریاتی پختگی، ماحول میں طاقت، یعنی آپ اندازہ کریں کہ نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کو اتنا پختہ کر دیا، اتنا پختہ کر دیا، حضور علیہ السلام نے انہیں بتا دیا کہ مرنے کے بعد بھی تم نے خوف نہیں کرنا، وہاں بھی تمہاری قبر جنت کا باغ ہی ہے۔ مومن کی قبر جنت کا، قیامت والے دن کا بھی تم نے اس خوف نہیں کرنا، وہاں بھی جنت میں رب نے تمہارے لیے وہ نعمتیں تیار کی ہیں، وہ نعمتیں حضور فرماتے ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ تمہارے دل پر کبھی خیال ہی گزرا ہوگا، اللہ وہ نعمتیں تمہیں عطا فرمائے گا۔ اتنے طاقتور ہو گئے تھے صحابہ، اتنے طاقتور ہو گئے تھے، شہادت کی دعائیں مانگتے تھے۔ وہ نہیں سمجھ آئی آپ؟ یعنی زندگی تو زندگی، بندے کو جنت اتنی پیاری ہو جائے کہ موت سے بھی پیار ہو جائے، وہ شہادت کی موت مانگنے لگے کہ یا اللہ کبھی شہادت مل جائے نا۔ آپ ویسے بتائیے گا نا کسی کو، مجھے بھی نہ بتائیے گا، ویسے اپنا اپنا حساب لگاتے ہیں سارے، مرنے کو دل شل کوئی نہیں کرتا لوگوں کا۔ میں نے کہا بتانا نہیں کسی کو، ہنسنا بھی نہیں آپ نے، مشکوک نہ ہو جانا ہنس کے۔ دل نہیں کرتا مرنے کو، لوگ جینا چاہتے ہیں، لیکن یہ میرے نبی کے دیے ہوئے عقیدے ہیں نا، حضور کے دیے ہوئے عقیدے ہیں نا، کہ ہر روز مسجد نبوی میں حضرت عمر دعا مانگتے تھے، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، یا اللہ کبھی تیرے رستے میں شہادت کی موت مل جائے نا، جان پاویں نہ جان میرے محبوبہ، میں لگیاں توڑ نہ بھیساں، راہ تیرے وچ رول کے مرساں،
تے قدم نہ پیچھا ہٹے ساں شہر تیرے دے ٹکڑے منگ ساں تے تیرے کتیاں دے قدم چمے ساں آزم جان امانت تیری تو جدو منگ سے میں پیش کرے ساں جان امانت تیری تو جدو منگ سے میں پیش میں یوں کر کے پیش کروں گا حضور ہے ہی آپ کی جدو منگ سے میں پیش کرے ساں میرے عزیز جنگ احد میں نا کفار نے ایک چلا سنیں جی سنیں اللہ جزاک جنگ احد میں نا کافروں نے ایک سازش کی تھی مسلمانوں کے حوصلے پست کرنے کے لیے بعض لوگ ایسی خبریں پھیلاتے مایوسی کی یہ ہمارے ملک میں بھی لوگ کام کرتے ہیں ان کے پاس کبھی آپ بیٹھیں تو ایسا لگتا ہے کہ پرسوں تک ہی حالات ہیں اس کے بعد ختم ہو جائے گا سارا کچھ انہوں کو لو چنگی خبر لب دے کدی نہیں جب بھی آپ کو ملے گی خوفناک خبریں ملے گی تو کچھ لوگ مایوسیاں پھیلاتے ہیں ان کی عادت ہوتی ہے وہ خیر کی بات نہیں کرتے تو کافروں نے بھی ایک سازش رچی احد میں انہوں نے خبر پھیلا دی کہ معاذ اللہ حضور کو تو شہید کر دیا گیا اب غلاموں کے لیے یہ خبر بڑی تکلیف کا باعث تھی جنہاں دے دل پر جانی وچھڑن کون روے پھر تھوڑا یہ سب روگاں دا روگ محمد جس دا نام وچھوڑا یہ مشکل ہوتا ہے لوگ پریشان ہو گئے طبیعتیں بے چین ہو گئی بعض کے حوصلے پست ہونے لگے حضور چلے گئے لیکن نبی پاک نے نظریات دیے ہیں نا عقیدے دیے ہیں نا ان کی سوچیں دیکھو کیسی ہیں حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جناب انس بن مالک کے چچا ہیں حضرت انس بن مالک کے چچا جناب انس بن نضر یہ نا احد پہاڑ کی طرف سے آ رہے تھے تو جنت کی باتیں سن سن کے جنت اتنی تازہ ہو گئی ہے ذہن میں کہ حضور کے صحابہ سے پوچھتے ہیں کیا ہوا تو کہنے لگے خبر پھیل رہی ہے کہ حضور شہید ہو گئے نبی پاک کو شہید کر دیا گیا تو حضرت انس بن نضر کہنے لگے ادھر آؤ نا میرے پیچھے اگر حضور شہید ہو گئے تو ہم نے جی کے کیا کرنا ہے مجھے تو احد پہاڑ کے اندر سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے آؤ سارے جانیں پیش کر دیں ہم بھی قربان ہو جائے جنت کی خوشبو تو سامنے جب آپ کے عقیدے مضبوط ہوتے ہیں نا عقیدے مضبوط ایک لفظ لوگ ہمارے ہاں بولتے ہیں کہنے مینوں چاہ بڑا سی منڈے دی شادی سی تے مینوں میرے خیال ہے تسی نہیں سنی گل کری ہوندے نہیں نا تسی مینوں فلانے بچے دی پوتے دی شادی سی تے مینوں چاہ جتنا مرضی بھی ہو عقیدے عقیدے ہی ہوتے ہیں جتنا مرضی چاہ ہو اگر ایمان مضبوط ہو تو لوگ شریعت نہیں بھول سکتے ہن تسی ہلکے ہلکے ناراض ہوئے ہو یہ تے دوجے پاسے ٹر پے نے جتنا مرضی چاہ ہو جتنی مرضی محبت ہو عقیدہ ہو نا مضبوط طاقتور ہو شریعت نہیں بھولتی بندے کو میں ویسے محفل میں آنے والے کو بھی دیندار سمجھتا ہوں مسجد میں آنے والے کو بھی دیندار سمجھتا ہوں عمرہ کرنے والے کو بھی میں دیندار سمجھتا ہوں پر میری نظر میں اصل دیندار وہ ہے جس کے گھر میں شادی ہو تو پتہ چلتا ہے کتنا دیندار مینوں پتہ ہے تسی کورنا مینوں گل ہی انج دی ہے شادی والے دن پتہ چلتا ہے کتنا دیندار ہے بیٹے کی شادی پھر پتہ چلتا ہے شریعت کا کتنا خیال کرتا ہے اب پتہ چلے گا عقیدہ کتنا مضبوط ہے کچھ ٹائم ایسے ہوتے ہیں کہ جب بندے کو ہوش نہیں رہتی ایک صحابیہ ہیں سیاستہ میں حدیث موجود ہے ان کا نام ہے حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بیٹے شہید ہو گئے تھے تو مجھے بتائیے کہ کسی ماں کا بیٹا ہی چلا جائے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے ہوش سلامت رہتا ہے بچے کو تو بخار ہو تو ماں باپ ساری رات سو نہیں پاتے ساری رات نہیں نیند آتی حالانکہ بخار ہے چھوٹا سا معمولی سا اتر جائے گا لیکن وہ ہائے ہائے کرے تو نیند نہیں آتی اور بیٹا چلا ہی جائے شہید ہی ہو جائے تو جناب ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا شہید ہو گیا تو وہ نہ معلومات کرنے آئیں کہ واقعی میرا بیٹا شہید ہو گیا تصدیق کرنے آئیں
जिस वक्त वो तस्दीक करने आई हैं, पता करने आई हैं कि मेरा बेटा शहीद हो गया है, तो उन्होंने बेहतरीन करके अपना जिस्म पर्दे से छुपाया हुआ है, नकाब ओढ़ा हुआ है, पूरे तौर पर वो बापर्दा हैं, आई हैं, थोड़ा सा पीछे खड़े होके पूछती हैं, मुझे पता चला है मेरा लाल शहीद हो गया है। उन्हें खबर दी गई कि हाँ, आपका बेटा भी शहीद हो गया है। उनसे एक शख्स ने सवाल किया, कहा इस हाल में भी आपका पर्दा कायम है? तो होश ही नहीं रहता नकाब करने का, पर्दा करने का, बुर्का पहनने का। यानी बेटा चला गया। अल्लाह करे आपको समझ आए मैं क्या कह रहा हूं। अकीदे हो मजबूत, नजरियात हो ताजा, तो इंसानों का मिजाज इस तरह का बन जाता है। उनसे कहा जनाब इस हाल में भी आप इतनी बापर्दा हैं? तो जनाब उम्मे खल्लाद उस वक्त के जब अभी अभी उन्हें खबर मिली है कि आपका बेटा शहीद हो गया, दुख ताजा है, जख्म हरा भरा है, लेकिन उसी वक्त बड़े धीमे लहजे में पूछने वाले से फरमाने लगी, और मेरा बेटा गया है, मेरी हया तो नहीं ना गई। हमने दीन रसूले कायनात से लिया है, हमें अकीदे नबी पाक ने दिए, बेटा गया है, मेरी हया तो कायम है ना। ओ भाई कोई भी वक्त हो, कैसा भी वक्त हो, जो नजरियाती लोग थे उन्होंने नजरिए पर कभी सौदा, उनका नजरिया ताकतवर रहा, ज़हन उनका मजबूत रहा। हमारा ये मसला है कि हम नजरियाती नहीं होते, प्रेशर ही थोड़ा सा बर्दाश्त नहीं करते। बरादरी आ गई, कबीला आ गया, मेरे बच्चे नहीं मान रहे, फलाने ने ये कह दिया, चंद मिनट लगते। हुजूर ने नजरियाती किया है, जिंदगी नजरियाती गुजारे। एक तो सबसे पहली बात तो ये है कि अल्लाह की जात पर भरोसे के मामले में ताकतवर हो जाए। जो सांप से बहुत ज्यादा डरता है ना, वो रस्सियों से भी डरने लग जाता है। ये डरा ना करें। और ये फलानी शय मनूस होती है और फलानी शय से नूसत होती है, और जनाब आज पता नहीं क्या हो गया, तो इन कहानियों से बाहर आए, और भी कई काम करने वाले हैं। ताकत, वो एक बादशाह था ना, तो उसे भी बड़ा वहम होता था। वो शिकार करने जाता था तो कहता था कोई बंदा मेरे मत्थे लग जाए तो मेरा शिकार नहीं ठीक होता है ना आजकल भी लोगों को वहम, फलाना मिल गया था तो मेरे हालात खराब हो गए, फलाने की नजर लग जाती है, लेकिन वहम का शिकार नहीं होना। तो बादशाह का ख्याल था कि कोई बंदा मुझे मनहूस मिल जाए तो मेरा काम खराब हो जाए माज़अल्लाह। हालांकि किसी चीज से भी नौसत लेना ठीक नहीं, बरकत ले सकते हैं आप कि फलां मिला था मामला बेहतर हो गए, लेकिन फलाना मिला था तो हालात खराब हो गए, ये कहना दुरुस्त नहीं। इससे नजरियाती कमजोरी वाकया होती। तो बादशाह का ख्याल था कि मैं शिकार को जाऊं तो कोई बंदा मेरे मत्थे ना लगे, वरना मेरा शिकार ठीक नहीं होता। तो शिकार पे जब जाता था तो सारा रास्ता खाली करा देते थे, सारा रास्ता खाली करा दिया। कोई गरीब आदमी बेचारा ना लकड़ियां काट रहा था ईंधन के लिए, समझ आ रही है बात की। ये जब सुई गैस घरों में नहीं था तो लकड़ियां काट के लाना भी एक बाकायदा ड्यूटी थी, शाम को खाना पकाना है। तो वो लकड़ियां काट के ला रहा था शाम को ईंधन जलाने के लिए। उसे पता नहीं था बादशाह सलामत गुजर रहे हैं, सड़क सारी खाली है। वो गलती से सड़क पे चढ़ गया अचानक, उधर से बादशाह सलामत का घोड़ा आ गया, काफिला आ गया। बादशाह ने देखा, बादशाह सलामत गुस्से हो गए, मेरे रास्ते में क्यों आया, मेरा शिकार ही ठीक नहीं होता जब मैं किसी के मत्थे लग जाऊं। गरीब बेचारे को क्या पता कि तेरे सामने नहीं आना। उसने कहा इसे पकड़ो, दरख्त के साथ बांधो, 2 सिपाही इसका पहरा दें शाम तक। अगर तो मेरा शिकार ठीक हो गया तो इसे खोल देना है, और अगर शिकार ठीक ना हुआ तो इसे कोड़े मारने। वो बेचारा सुबह से बंधा हुआ है, गर्मी का मौसम है, प्यासा। असर के बाद बादशाह सलामत वापस आए, बड़े खुश हो रहे हैं। कहने लगे मेरे को मत्थे लग जाए ना तो मेरा शिकार ठीक नहीं होता, लेकिन आज मेरा शिकार बड़ा ठीक हुआ, दिन बड़ा अच्छा गुजरा है, लिहाजा जा तुझे माफ किया। तो तंग आमद बजंग आमद, जब बंदे तंग आते हैं फिर जंग करते हैं। जब बंदा पूरे तौर पे तकलीफ में हो फिर वो गुस्से वाली बातें करता है। तो उस बंदे ने, गरीब ने सोचा कि मरना तो है ही, तो आज कुछ कह के ना मरें।
اور جب اسے کھولا تو کہنے لگے بادشاہ سلامت، تو بڑا کمزور ہے، بزدل ہے، اور تیرے نظریات بڑے کچے ہیں کہ کوئی بندہ مل جائے تو شکار نہیں، اللہ کے بندے کدھر جائیں، علاقہ چھوڑ جائیں، کوئی بندہ مل جائے تو شکار ٹھیک نہیں ہوتا۔ اس نے کہا سن، سویرے تو میرے متھے لگا تھا، میں تیرے متھے لگا تھا، تو کہتا ہے تیرا دن تو بڑا اچھا گزرا ہے، پر میں تیرے متھے لگا تھا، میرا بڑا برا گزرا ہے۔ تو اب بتا منحوس کون ہے، میں کہ تو؟ یہ بتا۔ اس نے کہا مرنا تو ہے تو سچ بول کے مرو۔ او بھائی اتنے کمزور ہو گئے ہو، اتنے کمزور ہو گئے ہو، فلانا آیا تھا نظر لگا گیا، فلانا آیا تھا نظر۔ میں بڑی تکلیف سے ایک بات کرنے لگا ہوں، درد سے، آزمائش سے۔ مجھے ایک دفعہ ایک بوڑھی ملی ہمارے علاقے کی قریبی، تو مجھے کہنے لگی 30 سال ہو گئے میں اپنے بھائی کے گھر نہیں گئی۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے ان کا خیال ہے میں جاتی ہوں تو ان کو نظر لگ جاتی، اور پھر وہ اتنے درد سے روئی کہ برداشت نہیں ہوتا تھا۔ کہنے لگی پتر 30 سالاں تو نہیں گئی، کیونکہ انہوں نے خیال ہے کہ میں جاواں تے وہ کیا کرتے ہو، کہاں پہنچ جاتے ہو، کس طرح کی آپ بات کرتے ہو۔ میں انکار نہیں کرتا نظر لگنے کا، لیکن حضور نے سکھائی نہیں سورت فلق اور ناس۔ اتنی اوہام پرستی، اتنے کچے ارادے، طاقتور بنے، طاقتور دل، اعصاب، ذہن مضبوط رکھیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اپنی توجہ رب رسول کی طرف کریں۔ لیکن ہم جو کمزوری لے آئے ہیں نا روز بروز مزاجوں میں، طبیعتوں میں، اس نے عجیب ماحول بنا دیا ہے۔ کچی پکی باتیں کرنا اور جناب وہم کی بات کرنا اور بڑی کمزور باتیں کرنا مومن کی شان نہیں۔ حضور بڑی تگڑی بات کرتے ہیں، بڑی مضبوط بات کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث بخاری میں موجود، اور بھی تمام کتب احادیث میں آپ کو ملے گی۔ حضور نے ایک سفر سے واپس آ رہے تھے تو صحابہ کی جماعت بھی نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ تھی، تو میرے کریم نے اس طرح کیا کہ اپنی تلوار مبارک اتار کے تو درخت کی ٹہنی سے لٹکا دی۔ صحابہ ساتھ تھے پر وہ ادبن تھوڑا سا پیچھے پیچھے ہٹ کے نا دور دور جا کے سو گئے۔ سفر سے واپسی تھی، کچھ تھکان تھی، سستانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے ذرا لیٹ گئے، تلوار کریم نے لٹکا دی۔ ایک غیر مسلم آیا، آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ اس نے ٹہنی سے حضور کی تلوار اتاری، نبی پاک آرام فرمائے، سو رہے ہیں، لیکن میرے کریم فرماتے ہیں میری آنکھیں سوتی ہیں، دل میرا جاگتا رہتا ہے، دل جاگتا رہتا ہے۔ اس نے تلوار نبی کریم پر تان لی، تو محبوب کریم علیہ السلام نے مقدس آنکھوں کو کھول دیا، لیکن کوئی بے چینی نہیں، پریشانی نہیں۔ ادھر دیکھو میری طرف، یعنی تلوار تان دی کسی پر۔ یہ موسم ہو جاتا ہے نا کبھی کبھی بہت زیادہ دھند کا، اسموک کا، تو کوئی بندوق والا رستہ بھی پوچھنے کے لیے راہ روکے نا تو بندہ گیا کام سے، وہ ویسے روک لے نا، بندوق پکڑی، اس بیچارے نے چاہے راستہ ہی پوچھنا ہو۔ چلے اس سے بھی زیادہ مثال دیتا ہوں آپ کو، بندہ رات کو سویا اپنے گھر، تو چھت پہ کچھ بجنے کی آواز آ رہی ہے، چاہے بلی ہو، اور گل نہ کرے جے کسی نال سرانے تھلوں موبائل نہیں جے نکلتا لوگوں کو، اتنا ڈر جاتے ہیں، چاہے بلی ہو چھت پہ، لیکن وہ کوئی چیز بج رہی ہے، خوف۔ یہ خوف مومن کی شان نہیں، میری بات کو سمجھے، کیونکہ جو رات قبر کے اندر ہے وہ باہر آ سکتی، تو ڈر ڈر کے پہلے مر جانے کا کیا مطلب ہے؟ فکری توانائی مومن کی شان ہے۔ اس نے تلوار تان دی نبی کریم علیہ السلام پر، حضور نے آنکھیں کھول دی، کہنے لگا آپ کو کون بچائے گا مجھ سے؟ تو قربان جائے۔ یہ نظریاتی پختگی جو نبی پاک نے اپنی امت کو دی، حضور فرمانے لگے مجھے میرا اللہ بچائے گا۔ یہ طاقت ہے، اللہ کے نام میں بڑی طاقت ہے، اللہ کے نام میں۔ حضرت ابو الحسن خرقانی بیان کر رہے تھے تو ابو علی سینا سائنسدان بیٹھا تھا، تو فقیر بیان کرتے کرتے مریدوں سے کہنے لگے اللہ اللہ کیا کرو، دل نرم ہوتا ہے۔
तो वो चूंकि बड़ा दानिशमंद था, वो अली सीना कहने लगा मौलवी जो मर्जी कह देते हैं भाई, अल्लाह की जात में तो तासीर हुई, नाम खुदा में माज़अल्लाह क्या तासीर हुई, उसके बकौल। बात समझ रहे हैं? एक है अल्लाह की जात, अल्लाह तो दिल नरम करता है। एक है यहाँ अल्लाह का नाम लिख दिया जाए, ये नाम खुदा है। आप कह रहे हैं नाम खुदा से दिल नरम होता है। वो कहने लगा मौलवी जो मर्जी कह देते, जाते खुदा से तो नरम होता है, लेकिन माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह उसका ख्याल था नाम खुदा से, इसका क्या मतलब है? तो जब उसने ये कहा तो हजरत अबुल हसन खरकानी सारी बातें छोड़ के उसकी तरफ तवज्जो की, कहने लगे अबू अली सीना तू भी गधा ही है। इतने बड़े आदमी को इतनी बड़ी महफिल में गधा कह दिया, उसका तो रंग बदल गया, आंखों में खून उतर आया, उसकी तबीयत बिगड़ गई, वो तो जनाब लाल पीला हो गया, 1-1.5 मिनट में हालत खराब हो गई। तो हजरत अबू अली सीना हजरत अबुल हसन खरकानी फरमाने लगे अबू अली सीना, गधे के नाम में इतनी तासीर है, तेरा रंग बदल गया तो अल्लाह के नाम में कितनी तासीर है। मैंने कोई गधा खड़ा थोड़ी ना किया ला के, गधे का नाम लिया है और तेरी हालत गैर हो गई है, तो बता रब करीम के नाम में कितना असर है। तो ये शान है अल्लाह के नाम की, बिला मिसाल और बिला तशबी। उसने नबी करीम से कहा आपको कौन बचाएगा? हुजूर फरमाने लगे मुझे मेरा, बोलिए मुझे मेरा, ये कहना सीख लो, ये बड़ा मजेदार है। कोई जालिम कोई परेशान नहीं करेगा, मुझे मेरा अल्लाह बचाए, ये बड़ी ताकत है इस जुमले में। जब महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना मुझे मेरा अल्लाह बचाएगा, तो वो कांपने लग गया, उसके हाथ से तलवार गिर गई, हुजूर ने उठा ली। नबी करीम फरमाने लगे देख फिर मुझे अल्लाह ने बचा लिया है, अब तू बता तुझे कौन बचाएगा? तो फौरन बोला, कहने लगा सुना है आप माफ बड़ा करते हैं, असीर दुश्मन की चाह में भी, वो मुखालिफों की निगाह में भी अमी है, सादिक है, मोतबर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। सुना है आप माफ बड़ा करते हैं। तो हुजूर फरमाने लगे अगर तूने सुना है तो जा, मैंने माफ किया, खत्म हो गई बात। तो नजरियाती पुख्तगी जहनों को मजबूत करे। ये जो कच्ची पक्की बातें हैं ना, इनसे निकल आए। और बिलखुसूस नौजवानों से कहूंगा, सारी जिंदगी फैसला ही नहीं किया हमने करना क्या है, किस रास्ते जाना है, जिसने 2 बातें बताई उसके पीछे लग जाते हो। ओ खुदा के बंदो ताकतवर बनो, तुमसे एक खानदान नहीं संभाला जा रहा, तुम्हें तो पूरे के पूरे कबीले संभालने चाहिए, तुम्हें तो बस्तियों को लीड करना चाहिए। तुम अभी तक फैसला ही नहीं कर पाए मैंने किस रास्ते जाना है। और सारा वक्त सोए रहना, और सारा वक्त मोबाइल इस्तेमाल करना, और सारा वक्त जनाब कपड़े पसंद करने में गुजार देना, और 4-4 घंटे आईने के सामने खड़े रहना, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। जिंदगी मेहनत से बनती है, जद्दोजहद से बनती है, आबला पाई से बनती है। पैरों में जख्म आ जाए तो जिंदगी बनती है। चल चल के बंदा थक जाए, और थक के सोए, और सो के उठे, और उठ के फिर चले। इकबाल कहने लगे पलटना झपटना, झपट कर पलटना, ये लहू गर्म रखने का है एक बहाना। आप नजरियाती तौर पे पुख्ता हो, ताकतवर हो, मजबूत हो, फिक्री तवानाई आपको हासिल हो। ये क्या बात हुई, एक मसला सुना नहीं और जनाब परेशान हुए नहीं। मजबूत होकर मैदान में उतरो। लोग इतने बड़े काम काज करके दुनिया से चले गए, और हम अभी तक वहमों में पड़े हुए हैं, तावीज ढूंढते फिरते हैं। कोई दम वाला बाबा मिल जाए, कोई मशवरे वाला बंदा मिल जाए, इससे निकलो बाहर। जिंदगी में तय करो। घोड़ा जब दौड़ता है ना, तो उसके पैरों को कांटेदार झाड़ियां कई दफा लग जाती हैं, लेकिन वो दौड़ता रहता है। वो कभी लग जाती हैं, कभी उतर जाती हैं, वो चलता रहता है, परवाह, क्योंकि उसे मंजिल तक जाना। अपनी मंजिल का तायुन करो, अपनी जिंदगी में कुछ तय करो, और फिर उसके हुसूल की जद्दोजहद करो। कमजोर नहीं पड़ना मेरे अजीजों, मेरे भाइयों। जिंदगी में वहमों का शिकार नहीं होना, जरा सी बात पर परेशान नहीं होना। 1-2 मिनट आपके पास सारा कुछ है, सेहत भी है, औलाद भी है, घर भी है, सजदे की तौफीक भी है, मस्जिद की हाजिरी भी है,
صرف پیسے ہی نہیں، تھوڑے سے پیسے کم ہیں تو آپ پریشان ہیں. آپ پیسے والوں کو دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں، ہو مرعوب ہو جاتے ہیں، ہاتھ باندھے پھرتے. کیا ہے؟ پیسے ہیں صرف. خدا کا خوف کریں. یہ پیسے ہی نہیں ہے نا صرف آپ کے، باقی تو سارا کچھ ہے نا. تو طاقتور بن کے جیو. کمزور ہو جانا، پریشان ہو جانا، یہ کوئی دانائی والی بات. میں بات ختم کرنے لگا ہوں، میری بات پر توجہ کرتا ہوں. دو چیزیں بندے کو طاقتور کرتی ہیں. ایک وہ رج کے سجدہ کرے، اور دوسرا جی بھر بھر کے اپنے نبی پہ درود و سلام پڑھے. دیکھو نا، ایک بار درود پڑھو تو 10 رحمتیں آتی ہیں. ادھر دیکھو نا میری طرف. 2 بار پڑھو تو، اور 3 بار پڑھو تو. آپ جب درود پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے چاروں جانب رحمت ہی رحمت ہوتی ہے. تو جس کے چاروں جانب رحمت ہی رحمت ہو، کرم ہی کرم ہو، عطا ہی عطا ہو، اس نے پیچھے جانا ہے کہ اس نے ترقی کرتے جانا ہے. سجدے سے مدد. استعینوا بالصبر والصلاۃ. صبر سے، نماز سے مدد مانگتے جاؤ، سجدوں سے مدد طلب کرتے جاؤ، اور حضور پر درود و سلام پڑھتے جاؤ. اور زندگی محنت والی بناؤ، جد و جہد والی. ایک پیشہ برا ہے دنیا میں، ایک. باقی جو ریڈی لگاتا ہے بڑا عزت والا ہے، جھاڑو دے کے پیسے کماتا ہے عزت والا ہے. ایک پیشہ برا ہے، وہ ہے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا. اس کے علاوہ کوئی پیشہ برا. بس محنت کرو، جد و جہد کرو، کوشش کرو. وہموں سے، پریشانیوں سے، ان چیزوں سے باہر آؤ. اپنی زندگی کام لگاؤ. جتنے لوگ فارغ رہتے ہیں نا، اتنی ان کی سوچیں ادھر ادھر چلی جاتی ہیں. شیخ سعدی کہتے ہیں فارغ دماغ شیطان کا کارخانہ بن جاتا ہے. اس میں پھر شیطان اپنی چیزیں بناتا ہے. محنت کرو گے، تھک کے سو جاؤ گے، صبح بڑی توانائی کے ساتھ اٹھو گے. اللہ تعالیٰ میری، آپ کی، ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے.